نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز و مکرم حاضرین ذی وقار، سامعین گرامی قدر، معزز ثناخان مصطفیٰ، مذہبی، سیاسی، علمی، روحانی تمام شخصیات جو زینت اسٹیج ہیں، اور تمام شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. گو کہ رات کافی بیت گئی ہے، اس کے باوجود آپ احباب کا جم کے بیٹھے رہنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت کی ایک عظیم علامت ہے. محفل نہ تو بہت زیادہ احباب کے ساتھ عظیم ہوتی ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ ہوں، حد نگاہ تو سمجھا جائے کہ یہ محفل عظیم الشان ہے، بڑی محفل ہے. دنیا میں سے کسی کے بنانے سے محفل بڑی نہیں ہوتی. مصطفیٰ کی محفل نسبت مصطفیٰ سے بڑی ہوتی ہے. یہ محفل ایک عظیم کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ منسوب ہے، اور اس محفل میں ذکر مصطفیٰ بھی سنا اور ذکر آل رسول بھی سنا، ذکر امام حسین بھی سنا. عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ میلاد سے بڑھ کر خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور شہادت امام حسین سے بڑھ کر غم کا کوئی موقع نہیں ہے. سنیوں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے خوشی کی بھی انتہا کو اور غم کی بھی انتہا کو جوڑ کیسے دیا؟ سبحان اللہ. گر خوشی منا رہے ہو تو پھر کربلا والوں کی داستان غم کس لیے؟ اور اگر داستان غم ہے تو پھر جشن بہاراں کس لیے؟ ذکر میلاد ہے تو کربلا والوں کا تذکرہ
اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں مصطفیٰ کا ذکر یہ ذکر میلاد ہے اور حسین کا ذکر مقصد میلاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. ذکر مصطفیٰ جشن میلاد کے لیے کر رہے ہیں. ذکر مصطفیٰ جشن میلاد کے لیے کر رہے ہیں اور ذکر حسین مقصد میلاد کے لیے کر رہے ہیں. حسین کے بغیر، کربلا کے بغیر اور شہدائے کربلا کی شہادتوں کے بغیر مقصد میلاد کو پایا ہی نہیں جا سکتا. اگر حضور کے آنے کا مقصد پایا ہے تو پھر کربلا والوں نے پایا ہے. جم کے بیٹھو، میں گفتگو کر رہا ہوں. مجھے وقت ملے نہ ملے، جلدی ملے تاخیر سے ملے، میری حاضری اس مائک پہ بیٹھ کے شروع نہیں ہوتی. میں جب ماں سے پیار لے کے گھر سے چلتا ہوں، مکینے گنبد خضرا میں میری حاضری ہوتی ہے. مجھے آپ کے مائک کوئی نعت خواں ہے تو 100 بار آ کے پڑھے، میرے دل میں اور میرے ماتھے میں کبھی کسی ثنا خاں کے لیے بل نہیں ہے. اس لیے میں ثنا خاں کو نہیں دیکھ رہا، میں اس کی ثنا کو دیکھ رہا. وہ کس کی ثنا کر رہا؟ میرا غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہو کہ میں ناراض ہو جاؤں گا. میں پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. بلائیں 100 سر کے بلائیں گے، 100 بار آئیں گے. یہ جو بیٹھے ہیں نکات کو سمجھنا ہے. بات چھوٹی ہوگی، گفتگو چھوٹی رکھیں گے جب تک آپ کی طبیعت مانے. جب آپ چاہیں گے بات کو روک لیں. ٹھیک ہے، جتنے بیٹھے ہیں میرا عقیدہ ہے، میری تحقیق ہے، میرا مطالعہ ہے، یہ میری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. یہ ثبوت دے رہا ہوں. میں اپنی تدریس، تعلیم، تحقیق، خدا کی عزت کی قسم سب کو جمع کر کے بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کی محفل میں جو بھی آگے بیٹھ جاتا ہے اس پہ خدا کی جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ، اس پہ اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے. جو مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانے کے لیے محفل میلاد میں آ جاتا. چھوڑو کس نے نمازیں زیادہ پڑھ رکھی ہیں، کون روزے زیادہ رکھتا ہے، کون تلاوت زیادہ کرتا ہے. جو یار کا قدردان نہیں، ارے ساری عبادتیں جائیں اس کی جہنم میں. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں. میں جو دلیل دوں گا آپ اس کو سن کے محظوظ ہو جائیں گے. جو حضور کی محفل میں آتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. کیسے؟ آقا کی ولادت کی گھڑی ہے، حضرت آدم آئے ہوئے ہیں، ابراہیم آئے ہوئے ہیں، حضرت آسیہ آئی ہیں، حضرت حوا آئی ہیں، حضرت مریم آئی ہیں، ارے حضرت شفا بی بی ہیں، آسمانوں کے مالا اعلیٰ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، جنت کے خلمان آئے ہوئے ہیں، جنت کی حوریں آئی ہوئی ہیں. ارے دیکھو جو بھی آیا ہے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے جنت سے آیا ہے. آیا کہاں سے ہے؟ بولو نا. میلاد کی محفل میں جو بھی آیا ہے جنت سے آیا ہے. وہ جنت سے آ کر میلاد مناتے ہیں، تم منا کے جنت میں جاتے ہو.
سے آ کر میلاد مناتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے تم منا منا کے جنت میں جاتے ہو۔ ان کا جنت سے آ کر ابھی بھی اس کے اجر و ثواب کی بحث ہے کہ جس محفل کے شرکاء کے لیے، جس محفل کے شرکاء جنت سے آئے اور حضور کے گھر میلاد مصطفیٰ سلامی کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے، جس کے آنے والے جنت سے آئیں اور ان کے تبرکات کے لیے جنت کے میوے آئے، جنت کا تبرک تقسیم کیا جا رہا ہو اسی دنیا میں، کسی عمل پر جنت کے تبرک دنیا میں آ کے نہیں بانٹے گئے۔ یہ میلاد محمد کی فضیلت ہے، جو حضور کے کاشانہ میں تھے اسے جنت کی نعمتیں مشروب لا کے پلائے گئے۔ جو بھی آیا ہے جنت سے آیا ہے، اور جو میلاد منا رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم خدا محبوب کے میلاد کی خوشی میں اسے جنت عطا کرے۔ توجہ ہے، جڑ کے رہیے گا، بات سے بات بولے، جڑ کے رہیے۔ آقا کا میلاد ہوا ہے، مناظر تو دو ہی تھے، مناظر تو دو آنکھیں تھیں، آنکھیں بھی دو ہیں، اور حضور کے میلاد کے موقع پر مناظر بھی دو ہیں۔ توجہ کریں گے، آقا کا میلاد ہو گیا ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھو، دو قسم کے مناظر ہیں۔ ایک منظر یہ ہے حضور کے کاشانہ مبارک سے لے کر بصرہ و شام دمشق تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی گلیاں آئیں، بازار آئیں، شہر آئیں، خدا کی قسم آمنہ کے گھر سے لے کے بصرہ و شام تک ہر گلی بازار، ہر کوچہ، ہر شہر بقائے نور بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء پاکستان۔ یہ ایک منظر ہے۔ اب دوسری آنکھ سے دوسرا منظر بھی دیکھو، حضور کا میلاد ہوا ہے، جہاں مخالفت ہے، جہاں نفرت ہے، جدھر عداوت ہے، سب تاریکی میں ڈوبے پڑے ہیں، گھروں میں زلزلے بپا ہیں، محلات لرز رہے ہیں، محلات لرز رہے ہیں، دراریں پڑ گئی، محلات کے کنگرے چوٹ چوٹ کے نیچے گر گئے، اور ان کے عبادت کدے بھی بے نور بے رونق ہو گئے۔ یہی سب نے سن رکھا ہے، یہی سنا ہے۔ ہاں، راز کیا تھا؟ جدھر جدھر دین تھا، دین والے تھے، وہ گلیاں بازار شہر نور علی نور ہو کے چمک دمک رہے ہیں، اور جو حضور کی ولادت کے منکر تھے، حضور کے آنے کے مخالف تھے، وہ بے دینی علاقے، ان میں زلزلے بپا ہیں، ان میں دراریں پڑ رہی ہیں، ان کے عبادت کدے بے رونق ہو گئے ہیں، اور ان کے عالی شان چبوترے چوٹ چوٹ کے گر رہے ہیں، اور ان کے عبادت کدے بھی بجھ گئے، آتش پرستی کے مرکز بجھ گئے۔ جہاں جہاں عبادت کرتے تھے سمم بکم عمیون، وہاں کوئی شے دکھائی نہیں دے رہی سوائے تاریکی اور خاموشی کے، سوائے تاریکی اور خاموشی کے۔ حضور کے میلاد کے موقع پر یہ دو ہی منظر تھے، مگر تمہیں مبارک ہو، تم اس محلے میں رہتے ہو جہاں چراغاں ہوتا ہے۔
تم چراغاں والے ہو، تم روشنی والے ہو، ادھر عبادت کدے نفرتوں میں مخالفتوں میں عبادت کدے سنسان ویران تاریخ تھے، ان کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ یہ مسلمان ہی تھے جن کی عبادت کا مرکز جھنڈوں اور روشنیوں سے چمک دمک رہا تھا، چمک دمک رہا تھا۔ یہ اہل اسلام کا مرکز ہے۔ اور جن خطوں علاقوں میں جس پٹی پہ اسلام تھا اس کے گلیوں بازار بقائے نور بن گئے ہیں۔ حضور کے میلاد کے وقت نے ثابت کر دیا اہل حق کا اظہار کیا ہوتا ہے، اہل باطل کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ دونوں مناظر دکھا دیے، محبت والوں دینداروں کا بھی اور مخالفت اور دشمنی والوں کا بھی۔ ایسا ہی ہے، دو منظر دکھا دیے، یہ دونوں منظر دکھا دیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے جو چراغاں روشنیوں والے، جن کے گلیوں بازار عبادت کدے مساجد عبادت خانے جو سب نور اور چراغاں سے جگمگانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے محبوب کے میلاد کی خوشخبری سنا دی ہے۔ کیا ہے؟ خوشخبری سنا دی۔ حاضرین ذی وقار، ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی عمل کی اہمیت کے ہم منکر نہیں، اپنی جگہ ہر عمل اعلیٰ و افضل ہے، مگر اتنی دیر تک کوئی عمل قبول نہیں ہونا جب تک تم اسے خوشی کے ساتھ نہ کرو۔ میری بات کو سمجھ لیں، جب تک اس عمل کو تم بولے خوشی کے ساتھ نہ کرو، ارے خوشی سے کرو گے، بولے خوشی سے وہ عمل کرو گے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر کسی عمل کے کرنے کے ساتھ رضا نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، مسرت نہیں ہے، تو وہ نماز جیسی عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ مجبوری میں کوئی شے قبول نہیں ہے، خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اور خوشی ہر عمل کی بنیاد ہے، ہر عمل کی بنیاد ہے خوشی و مسرت۔ حضرت علامہ آپ کو اکٹھا کر کے بڑے ولولہ انگیز نعروں سے آپ کو ابھار رہے تھے کہ استقبال کریں تاکہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ عشق والے ہیں، اچھا استقبال کریں۔ ایسا بھی تھا حاضرین، استقبال سے ہی پتہ چل جاتا ہے محبت والے کون ہیں۔ پہلے مرحلے پہ ہی پتہ چل جاتا ہے محبت والے کون ہیں۔ کوئی مہمان آئے، آپ اسے لٹکے چہرے کے ساتھ ماتھے پہ بل ڈالے، بڑے دکھ اور بڑی پریشانی کے ساتھ آؤ جی، آ گئے جی، آؤ جی بیٹھو جی، آنے والا سمجھ جائے گا میرے آنے کی انہیں خوشی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا، میرے آنے کی اسے خوشی نہیں ہوئی۔ گھر میں مہمان آتے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم جتنے مرضی مرکن اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکا کے ان کے سامنے رکھ دیں، مگر ان کو رسیو کرتے ہوئے خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، رسیو کرتے ہوئے آپ انہیں گرم جوشی پرتپاک انداز کے ساتھ انہیں ویلکم نہ کریں، چہرے لٹکے ہو، پریشانی ہو، سیدھے منہ بات نہ کریں، اچھے کلمات خوشی کے نہ بولیں۔ ارے خوشی اتنی ضروری ہے، مومن کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، خدا تمہیں صدقے کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء پاکستان۔ اگر
ایک مومن آئے ملاقات کے لیے، تمہارے پاس کوئی مسلمان مومن آئے، مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے مسکراتے چہرے سے ملو، یہ بھی نیکی ہے، تو جب محمد مصطفیٰ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ جس نے یہ بتایا ہے کہ مومن کوئی آئے ملاقات کے لیے تمہارے پاس تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، چہرہ پر مسرت رکھنا، جس نبی نے یہ ہمیں بتایا ہے اس کی آمد پہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوشی نہیں ہے، مہمان کو آپ نے خوشی سے رسیو نہیں کیا، اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کے جتنے چاہے مرغن کھانے دے دیں، پاؤں دبا دیں، اچھا بستر دے دیں، جو چاہے جتن کرتے پھریں، وہ سمجھے گا نہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے آنے پر آپ اسے بازو کھول کے ملیں، گرم جوشی سے ملیں، سلام لیں، سلام پڑھیں، نہیں سمجھے، آنے پر سلام ہی نہیں ہے، آپ نے تو سلام ہی نہیں کیا، کسی کے آنے کا احترام کیا ہوا، سلام تک نہیں لیا، بولیے نکتہ سمجھیں گے، سلام ہی نہیں لیا، سیدھے منہ مجبوری میں پڑا، تو جس سے سلام لے رہے ہیں وہ کم از کم صرف جملے کا سلام نہیں پورا سلام دینے آیا ہے، نہیں بات کو سمجھیں، آپ جس پہ سلام لینے سے گھبراتے ہیں، جس پہ سلام کرنے سے گھبراتے ہیں، دو جملوں والا سلام وہ تمہیں پورا دین اسلام دینے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سب سے پہلے پرمسرت طریقے سے ملا جائے، اور اگر نہیں ہے یہ اظہار تو آنے والا سمجھے گا کہ قدردانی نہیں ہوئی، مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھ سے ملنا، میرا آنا ان کے لیے ناگوار گزرا ہے، باقی بعد کے سارے عمل رائے گاں ہو جائیں گے، کسی عمل کو آنے والا مہمان قبول، یہ اصول ہے دنیا ملاقات کے آداب، کہ جب کوئی ملے تو اسے پرمسرت چہرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ ویلکم کیا۔ یہ وہ ہستی تشریف لائی ہے دنیا میں جس کے آنے کی بشارتیں اور مبارکیں اللہ رب العزت خود دنیا کو دے رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ نقیب محفل کو حضرت صاحب اٹھے ہیں جی میں اعلان کرتا ہوں، ایسا ہی ہے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک لاکھوں کی تعداد میں، لاکھ کی تعداد میں کتنے نبی اور رسول تھے، مگر اللہ رب العزت نے کہا عیسیٰ تو کھڑا ہو کے میرے محبوب کی آمد کا اعلان ہے، تو بشارت دے دے، بشارت تمہیں میں دیتا ہوں، نہیں سمجھے بات، مبشرن برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے عیسیٰ روح اللہ دیتا میں ہوں، سنا تو دے، بیان ثبوت ہم قرآن میں رکھ دیں گے، توجہ ہے، دیتا میں ہوں، اعلان تو کر دے، ثبوت قرآن میں رکھ دیں گے، مصطفیٰ کی آمد کی بشارت سنائی جا رہی ہے، دے خدا رہا ہے، سنا عیسیٰ رہا ہے، بیان قرآن کر رہا ہے، بتا تجھے خدا پہ شک ہے یا عیسیٰ پہ شک ہے یا قرآن پہ شک ہے، کس بات پہ شک رہا؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے، بشارت سنا دو، صرف اتنی بات بتاؤ کہ جب یہ بات کہی جائے کہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، کیا ہے؟ تو خوشخبری خوشی کی خبر ہوگی یا دکھ کی خبر ہوگی؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا کہ آپ کو کوئی یہ کہے بھئی آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے
خوشخبری ہے، آپ کی ساری سڑکیں اور نالیاں گرانڈ آ گئی ہے، بننے والی ہے، فلاں تاریخ سے کام شروع ہو جائے، اعلان ہے جی آپ کے لیے، خوشخبری ہے۔ ایسا ہی آپ ایک محلے میں دکان کھول دیں تو آپ کہتے ہیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خوشخبری فلاں تاریخ کو یہ دکان کھلے، وہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشخبری ہے۔ قربان جائیں، کبھی ابراہیم کو آخری عمر کے حصے میں بیٹا اسحاق دینا تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ خوشخبری خوشی کی خبر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اصول سمجھ لیں، جہاں ڈرانے کی بات ہوگی وہاں مسکرانا غلط ہے، اور جہاں خوشخبری کا حکم ہوگا وہاں غم کرنا جرم ہے۔ نئی بات سمجھیں، قرآن بتا رہا، اگر تمہیں ڈرایا جا رہا ہو تو تم وہاں مسکرا کے دکھاؤ گے تو جرم بن جائے گا، کیونکہ تمہیں تو ڈرایا جا رہا۔ قرآن کا اصول ہے، اسلوب قرآن کو سمجھا جائے۔ تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو، گناہ ہے۔ تو جب ڈرانے پہ خوش ہونا گناہ ہے تو خوشی کی خبر سے منہ لٹکانا بھی گناہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے ابراہیم، گو کہ آپ عمر کے آخری حصے میں آ گئے، توجہ کیجئے، آپ کی زوجہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی ولادت کا فریضہ انجام دے پائے، مگر آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے بیٹا اسحاق پیدا ہے۔ حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی خبر آئی، فضاحکت، ماں مسکرا پڑی۔ قرآن کہتا ہے ماں نے خوشی کا اظہار کیا اور عرض کیا باری تعالیٰ، عمر نہیں رہی، میری حالت اور میری طبیعت مطابقت نہیں کرتی، تو باری تعالیٰ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو بشارت سنا رہا ہے وہ بیٹے کا میلاد بھی کرے گا۔ میلاد بعد میں ہوتا ہے، بشارت پہلے ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے حضور، میلاد بعد میں ہوتا ہے، بشارت پہلے ہوتی ہے۔ اب میلاد اسحاق تھا، بشارت 9 ماہ پہلے ہے۔ ولادت عیسیٰ کی ہے، بشارت 9 ماہ پہلے ہے۔ ولادت یحییٰ کی ہے، بشارت 9 ماہ پہلے ہے۔ ولادت محمد کی ہے، بشارت صدیوں پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، بشارت صدیوں پہلے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے میلاد کی بشارت اس وقت دے دی تھی جب ابھی نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ نوری تھے نہ ناری تھے، کائنات کی کوئی مخلوق نہ تھی۔ خدا نے عالم ارواح میں نبیوں رسولوں کو جمع کر کے محمد مصطفیٰ کی آمد و ولادت کی بشارت سنا دی ہے۔ اور صرف بشارت نہیں سنائی، توجہ کیجئے، میں قرآن کا نقطہ دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے میلاد کی صرف بشارت نہیں چلائی، ہر نبی کو محمد کے میلاد کا مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ صرف بشارت نہیں چلائی، فرمایا آخر پہ بھیجنے کا راز ہی یہ ہے تاکہ میلاد کی خوب کائنات میں دھوم مچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیوں؟ اس کا تو منشا ہی روز ازل سے یہی تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔